بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 2 ہے کتاب 3 عورتیں۔ آواز فاطمہ شفیق، مصنف خدیجہ مستور، پیشکش بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ نمبر 033324955373 یا پھر 0300291960 پہ محمد اظہر لطیف سے۔ یہ ناول کل 17 صفحات پر مشتمل ہے، تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 2 صفحہ نمبر 9 سے۔ پاگل کی بھر سے بھلا کیا دکھ ہوگا کسی کو؟ قدسیہ کی بیزاری حد سے بڑھ رہی تھی۔ بھابی نے پہلو بدل کر ذکیہ کی طرف منہ کر لیا۔ شاید وہ دیکھ رہی تھی کہ چھوٹی بہن کی گستاخی پر ذکیہ اٹھ کر کب اس کی مرمت کرتی ہے، لیکن ذکیہ نہ تو اٹھی اور نہ کچھ جواب دیا۔ وہ اسی طرح پاؤں پڑی رہی۔ اس کی چھوٹی چھوٹی کٹیلی آنکھوں میں ذرا بھی غصہ نہ تھا۔ وہ اسی طرح بس کچھ سوچ رہی تھی اور سامنے دور کچھ گھور رہی تھی۔ شاید مولوی چمن کے اجاڑ باغ کے وہ تینوں ہوا میں لڑتے جھگڑتے درخت۔ قدسیہ نے ذکیہ کو خاموش پا کر اطمینان کی سانس لی، اور وہ بالکل نہ چاہتی تھی کہ ذکیہ اس کی گفتگو کے درمیان ایک لفظ بھی بولے یا ہوں بھی کرے۔ ذکیہ کی باتیں تو اسے ایسی لگتی کہ جیسے وہ بھر بھر مٹھی دھول اس کی طرف اچھال رہی ہے اور اس کے دانت کرائے جاتے ہیں، اور جب دانت کرائیں گے تو اس کا جینا چاہے گا کہ ایک گلی کا ڈاکے۔ اب وہ صرف بھابی سے باتیں کرنے کی سوچ رہی تھی، مردوں کے ظلم و ستم پر اور عورتوں کی مظلومیت پر، اور پھر بھابی کے ہمدردی کے بول۔ بھیک کے پیسوں کی طرح سمیٹ کر اپنے ذلت سے روتے ہوئے دل کو تھوڑی سی تسلی دے لینا چاہتی تھی۔ اب وہ مرنے اور رونے سے دور ہٹ کر اور بھی بہت کچھ سوچ رہی تھی۔ بدنامی اور مستقبل کی تباہی، دونوں کی محبت مشہور ہو چکی تھی، دونوں کی شادی کی خبر عام ہو چکی تھی، پھر بلا شادی نہ ہونے کی خبر کب تک چھپے؟ وہ لوگ ایسے وقتوں میں نہ جانے کیا سوچنے لگتے ہیں۔ تھالی ٹوٹے چاہے نہ ٹوٹے، لیکن اس کے گرنے کی چھنکار سننے والے یہی سمجھتے ہیں کہ تھالی ٹوٹ گئی۔ بھابی اب کیا ہوگا؟ قدسیہ نے سوچتے سوچتے گھبرا کر پوچھا۔ ہوگا کیا؟ ذکیہ ٹپ سے بولی۔ آسیب زدہ مکانوں کی طرح خالی پڑی رہو گی، شاید کوئی بھولا بھٹکا پردیسی آ بسے، لیکن جب اس کو بھی آسیب کے لیے معلوم ہوگا تو بھاگ کر نہ جا سکا، تو پھر آسیب کا خوف تو ہر وقت رہے گا دل میں۔ ذکیہ طنز سے ہنسی اور قدسیہ اس کی بری حقیقت پر دل ملا کر رہ گئی، لیکن جوانی اور حسن بھی اس کے سامنے تھا۔ تڑپ کر بولی، لیکن جب کوئی پردیسی اس مکان میں آ بسا تو تمہارے منہ میں خاک پڑ جائے گی۔ نہیں نہیں، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ ذکیہ جیسے 2 سال کے بچے سے مخاطب ہو۔ قدسیہ نے اس طرح کی جس سے وہ کہہ رہی ہو کہ میں تم جیسیوں کو خوب جانتی ہوں، اور اب تمہیں اور اس کمینے کو دکھا دوں گی شادی کر کے۔ قدسیہ خوشی سے کہنے لگی، اور پھر تم بھی سن لینا کہ شادی سے اس کے دل پہ کیسے چرکے لگتے ہیں۔ او ہو عورت، کوہنی کو چٹ، بس ذرا سا جھن سے ہوا اور کچھ بھی نہیں۔ یہ چرکے ورک کہ تم اپنی محدود دنیا میں پڑے پڑے سوچا کرو، لیکن تم بیچاری بھی کیا خطا۔ تمہارے نظام نے تمہاری دنیا کو مرد کی محبت اور نفرت کے دائرے میں جو قید کر رکھا ہے۔ ذکیہ نے ایک لمبی سانس لی اور اس کی کھوکھلی ہنسی خاموش فضا میں تیر ہو گئی۔ قدسیہ کو محسوس ہوا کہ اس کے دانتوں کے نیچے جیسے ریت کے ذرے کرکرا رہے ہیں۔ بھابی جو دیر سے چپ اور بے سر بیٹھی تھیں، اپنی انکشت شہادت سے کوہنی کی ہڈی پر ٹک ٹک کر رہی تھی۔ سڑک پر آوارہ کتا پھر رو رہا تھا۔ ہاں عورت، مرد کے لیے کوہنی کی چوٹ ہے۔ بھابی جیسے خواب میں بڑبڑائی، اور قدسیہ نے بے بسی سے اپنے گرد و پیش دیکھا۔ بیچاری قدسیہ ذکیہ کے سامنے ہمدردی کی بھیک بھی نہ بٹور سکتی تھی، اور ذکیہ اس پر پٹخا ہوا احساس ذلت بار بار اس کے کانوں کی طرف لپک رہا تھا۔ قدسیہ کا جی چاہنے لگا کہ وہ خوب روئے، چیخ چیخ کر، لیکن وہ یوں ہی گھٹی گھٹی سی بیٹھی رہی، اور ذکیہ کی طرف سے اس کی بیزاری بڑھتی گئی۔ کہیں قریب کے گھنٹہ گھر سے 12 کا گجر بجنے کی آواز آئی۔ سڑک پہ کوئی شاید یکا سنیما کے آخری شو دیکھنے والوں کو بٹھائے ہوئے گزرا، اور پہیوں کی گڑگڑاہٹ کے ساتھ آواز دے کہاں ہے دنیا میری جواں ہے، کہ ایک بودھی تان سڑک کی خاموشی کو چیرتی ہوئی آہستہ آہستہ گم ہو گئی۔ اب تو ہمارے حضور 12 بجے تک غائب رہنے لگے ہیں۔ بھابی کی آواز میں یاس کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ جب کوئی یہ جانتا ہو کہ گھر میں وہی ارہر کی دال دھری ہوگی تو باہر قورمہ کیا برا ہے۔
کوئی کیوں پہنچے وقت سے گھر؟ زکیہ نے آہستہ سے کہا اور انگلیاں چٹکانے لگی۔ بہت خوب، تو میں ارہر کی دال ہوں۔ بھابھی کے لہجے میں ان کی تعلیم اور حسن کا غرور انگڑائی لے رہا تھا۔ پھر اور کیا ہو؟ زکیہ اپنے بستر پر بیٹھے ہوئے کہنے لگی۔ تم آج 8 سال سے ایک ہی روپ میں، ایک ہی انداز میں بھیا کے سر پر سوار ہو، وہ بھی اس چاند سے کہ 12,000 روپے مہر کی دھونس اور 6 بچوں کی پرورش کا غرور لیے ہوئے تم ہر جائز و ناجائز مطالبہ کرتی رہتی ہو، اور بھیا بھی جانتے ہیں کہ اگر پالتو قمری کے پنجرے کی کھڑکی کھول دی جائے تو وہ اڑ نہیں سکتی۔ اس کے پروں کے نیچے ننھے بچے کپ کپا رہے ہیں اور پنجرے کے باہر کی دنیا میں غلیل کے گلے۔ زکیہ نے اپنی دونوں ہتھیلیاں رگڑ ڈالیں جیسے وہ بہت بے چین ہو۔ زکیہ، تم مجھے کمری اور پنجرے کے چکر میں نہیں الجھا سکتی، اور نہ تمہاری یہ تقریر جیسی باتیں مجھے دھونس میں لا سکتی ہیں۔ تم آج یہ اچھی طرح بتا دو کہ میں نے تمہارے بھیا سے کون سے ناجائز مطالبات کیے ہیں۔ یہی نہ کہ ان کے ہر حکم پر سر جھکایا اور جاہل عورتوں کی طرح ان کے ساتھ ساتھ تم سب کی بھی خدمت کی۔ لیکن سچ کہا ہے کسی نے، پانی نشیب ہی میں مرتا ہے۔ تم لوگوں سے محبت کرنے کا یہی بدلہ ملنا چاہیے۔ بھابھی کی آواز بھرا رہی تھی۔ لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ ہماری بہن صاحبہ نے کون سا جائز مطالبہ کیا تھا جو شادی کے ایک ہی سال بعد کان کھڑا کر مائکے پٹک دی گئی تاکہ سب کے مطالبوں کو ناجائز قرار دیتی رہے۔ قدسیہ نے جوش سے کہا اور زکیہ تلخی سے ہنسی۔ تم کیا کہتی ہو قدسیہ؟ شراب کی 2 بھری بوتلیں، ایک کو خالی کر کے الماری یا میز پر پٹک دیا گیا اور شراب کی دوسری بھری بوتل جس کا گاگ اڑانے سے پہلے ہی پینے والے نے توبہ کر لی۔ کیا قیمت رہی اس شراب کی، ذرا تو سوچو اپنے لیے قدسیہ۔ زکیہ نے اس پاگل جیسا کہکا لگایا جو دنیا کی بے ثباتی سے متاثر ہو کر پاگل ہو گیا ہو۔ اوفو! قدسیہ اپنے پلنگ سے ایک دم کھڑی ہو گئی۔ لپکتے ہوئے احساس سے ذلت نے بڑھ کر اس کے کان مروڑ دیے۔ شراب کی ایک بھری ہوئی بوتل اس کی نظروں میں لڑکتی ہوئی محسوس ہونے لگی، اور توبہ کرنے والے کا مسکراتا ہوا چہرہ اسے منہ چڑھا کر جیسے ہر طرف تیر تیرنے لگا۔ قدسیہ اپنا منہ چھپا کر دھم سے پلنگ پر گر کر بلکنے لگی۔ زکیہ ہلتے ہوئے پاؤں ایک لمحے کو رک کر پھر زور سے ہلانے لگی۔ بھابھی اپنے دونوں ہاتھ بستر پر رگڑتے ہوئے کسمسائی۔ تم بھی اٹھو، وفادار رو رہے ہیں اور تم سو رہے ہو۔ پائنتی سوتے ہوئے پلے کو زکیہ نے ایک دھوکہ دیا اور اپنی غم سے دھندلائی ہوئی آنکھیں ہتھیلیوں سے رگڑنے لگی۔ جاگا ہوا پلا کوں کر رہا تھا۔ ہائے اللہ، تو مجھے موت دے دے یا پھر آپا کو اٹھا لے، قدسیہ نے روتے روتے دردناک آواز میں کوسا۔ ایسا نہیں کہتے قدسیہ، بھابھی کہنے لگی، لیکن زکیہ پھر اپنے بستر پر بیٹھ گئی۔ تم نہیں جانتی بھابھی کہ ساری دنیا کے انسان بھائی بھائی کہے جاتے ہیں، لیکن پھر انہیں بھائیوں نے ایٹم بم ایجاد کیا، مشینیں گنی چلائیں، بندوقیں پٹپٹائیں، چھریاں چاقو لہرائے، پتھر اچھالے، قہر ڈالا اور چاول کے ایک ایک دانے پر عصمتیں لوٹیں۔ کیا یہ سب کچھ بھائیوں نے چوہیوں کے لیے کیا تھا اور کر رہے ہیں؟ اور کیا اب بھی یہ نہیں کہا جاتا کہ سب بھائی بھائی ہیں؟ زکیہ نے اپنے سر ہلانے سے ملائم تکیہ اٹھا کر اپنے سینے پر بھینچ دیا۔ اور تم بھی انہی سے متاثر ہو، کیوں نہ بھی زکیہ؟ بھابھی نے اپنے حساب تنظیم کا بوجھ لبادہ زکیہ پر ڈال دیا۔ ہاں، ہم تم اور سب اسی دنیا میں رہتے ہیں۔ زکیہ اپنے بستر پر اس طرح اوندھی لیٹ گئی جیسے گر پڑی ہو، کھڑے سے۔ بھابھی نے اپنا سر گھٹنے پر ٹیک دیا اور پھر کئی لمبی لمبی آہیں اس کے لبوں کی قید سے آزاد ہو گئیں۔ رات جیسے اور بھی ویران ہو گئی تھی۔ مولوی جمعہ نے اجاڑ باغ کا سب بیدار لو زور زور سے چیخ اٹھا، اور خود بخود رونے اور چپ ہونے والا آوارہ کتا ایک بار پھر رو کر چپ ہو گیا۔ رات کے پرندوں کا ایک غول اپنے پروں کا سناٹا بکھیرتا چھت پر سے گزر گیا، اور بھابھی کا جھکا ہوا سر ایک لمحے کو اٹھ کر پھر جھک گیا۔ اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہہ رہے تھے۔ قدسیہ کے آہستہ آہستہ رونے کی آواز اور بھی دردناک ہو گئی تھی، اور زکیہ اسی طرح بے سدھ اوندھی پڑی تھی۔ مت رو قدسیہ، اوہو، زکیہ اوندھے پڑے پڑے بولی۔ اس کی آواز سے کرب جھانک رہا تھا۔ قدسیہ ایک دم حیران ہو گئی اور ساتھ ہی چپ بھی۔ قدسیہ نے اس بہن سے محبت کے بول سنے تھے جو 1 سال سے سب کے لیے آزاد کا سامان بنی ہوئی تھی، جو طنز کا ایک ایسا پوٹ تھی جس کی سب گرہیں کھلی تھیں۔
جس کی زبان سے کسی نے محبت کا بولنا سنا تھا، وہ آج کتنے کرب سے، کتنی پھوٹ کر رونے کی بجائے حیران سی ہو کر اسے ٹک ٹک دیکھنے لگی تھی۔ جانی، کیا سمجھتے ہو تم لوگ مجھے؟ زکیہ کے آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی آواز سے کہہ رہی تھی۔ مگر مجھے تم سب سے محبت ہے، میں دشمن نہیں۔ قدسیہ کا جی چاہا کہ وہ اٹھ کر اوندھی پڑی ہوئی زکیہ سے لپٹ جائے، اس کے سینے پر اپنا سر رکھ دے اور پھر اتنا روئے کہ زکیہ کا سارا سینہ تر کر دے، لیکن گھٹی گھٹی سی اپنی جگہ پر بیٹھی رہی۔ زکیہ اسی طرح اوندھی پڑی رہی، جانے کیوں اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر ملائم تکیے میں جذب ہوتے چلے جا رہے تھے، بالکل اسی طرح جیسے کچی چھتوں پر بارش کے قطرے۔ آپا، قدسیہ نے آواز دی، لیکن زکیہ چپ چاپ پڑی رہی۔ قدسیہ کے پکارنے پر اسے ایک مہوم سی جنبش بھی نہ ہوئی، اس کی ایک تیز سانس بھی نہ سنائی دی، بس وہ چپ کے رو رہی تھی۔ پورے 1 سال بعد جب زکیہ کی طلاق صرف اس بات پر ہو گئی تھی کہ وہ اپنے شوہر کی شریک زندگی نہیں، رفیق زندگی بن کر رہنا چاہتی تھی، اور اس کے شوہر کو گھر کی 4 دیواریوں میں رفیق زندگی کی قطعی ضرورت نہ تھی، تو اس دن زکیہ اپنی بھابھی کے گلے میں ہاتھ ڈال کر خوب ہی روئی تھی۔ پھر اس کے بعد اسے کسی نے بھی روتے نہ دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں دودھ کے اس برتن کی طرح خشک رہتی جسے بلی نے اچھی طرح چاٹا ہو، اور اس سے ملنے والوں کا خیال تھا کہ وہ عورت ہی نہیں ہے، وہ کچھ اور ہی ہے، جو نہ اپنے طلاق کا ذکر کر کے روتی ہے، نہ کسی سے ہمدردی کے 2 بول سننا پسند کرتی ہے۔ لیکن آج وہ پھر رو رہی تھی، سب سے چھپ کر، اور کون جانے کہ وہ ہمدردی کے 2 بول سننے کے لیے اب بھی تڑپ رہی ہو۔ آپا، کیا بات ہے؟ یوں کیوں پڑی ہو؟ قدسیہ نے پوچھا۔ زکیہ کو پڑے دیکھ کر اس کا جی مل رہا تھا۔ بھابھی نے اداس نظر سے زکیہ کو دیکھتے ہوئے ایک لمبی آہ بھری، اور پھر پاندان اپنی طرف کھینچ کر دلی کاٹنے لگی۔ بس کوئی بات نہیں، یوں ہی تمہارے متعلق سوچنے لگی تھی، کتنی جلدی تم بھی ہمارے ساتھ آ ملی ہو۔ میرا خیال تھا کچھ دن تو ایسے ضرور گزریں گے کہ تم اپنے اوپر ناز کر سکو، اور میں نے کتنی دعائیں کی تھی تمہارے لیے۔ زکیہ اپنے آنسوں پر قابو پاتے ہوئے صاف آواز میں بولی، شاید وہ آج بھی اپنے دکھوں کا ذکر نہ کرنا چاہتی تھی۔ سچ آپا، کیا تم اتنی مہربان تھیں؟ قدسیہ کو شک ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں، زکیہ تن سے ہنسی۔ مگر بتاؤ نا آپا، اب میں کیا کروں گی؟ پھر اپنے متعلق سوچ رہی تھی۔ کیا کرو گی قدسیہ پیاری، بس یہی ہو سکتا ہے کہ تم دوسری شادی کر لو، اور اپنے شوہر کو یقین دلانا کہ تم اس سے قطعی محبت نہ کرتی تھیں۔ اس نے خود ہی تمہارے لیے ہزاروں بار اپنا گریبان چاک کیا تھا، مجبوراً شادی کے لیے تیار ہوئیں، لیکن پھر عین وقت پر انکار کر دیا۔ آپا، کیا تم پھر طنز کر رہی ہو؟ قدسیہ نے بری نظروں سے دیکھا۔ کیا میرا لہجہ اتنا خراب ہو چکا ہے؟ زکیہ ٹھنڈی سانس بھر کر انگلیاں مروڑنے لگی۔ نہیں، میں نے تو ویسے ہی پوچھا تھا۔ قدسیہ نے سر جھکایا۔ کیا وقت ہوگا زکی؟ بھابھی کچھ سوچتے چونکی۔ بس جس وقت تک بھیا نہ آ جائے، یوں سمجھ لو کہ 12 نہیں بجے۔ ہاں، بھابھی دوسرا پان بنانے لگی۔ ساری زندگی انتظار میں گزر گئی۔ بھابھی شکر ادا کرو کہ بھیا آتے تو ہیں، مجھ سے پوچھو، مجھے تو کسی کا انتظار نہیں۔ کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ ہونٹوں پر لالی لگا لوں، اجڑے ہوئے بال سنوار لوں، اور بڑی بے بسی سے کھلکھلا کر ہنسی، اور پھر اس کے ہونٹ مضبوطی سے بنج گئے۔ کیا سچ سکی؟ بھابھی نے اشتیاق سے پوچھا۔ ارے، کوئی میرا دماغ بھی خراب ہے جو انتظار کروں گی؟ زکیہ کے لہجے میں وہی پرانا طنز تھا۔ تو کیا میرا دماغ خراب ہے؟ بچھو بلا ڈنگ مارے بغیر رہ سکتا ہے؟ بھابھی بلک کر روئے۔ زکیہ نے اپنا منہ تکیوں میں چھپا لیا۔ زکیہ بھرائی ہوئی آواز میں کہنے لگی، میں بچھو نہیں ہوں، کوئی انسان بچھو نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ جیسے تقریر کرنے لگی، یہ آسمان بدل جائے، یہ نظام تباہ ہو جائے، پھر کوئی زکیہ طلاق پر خود کو بچھو ثابت نہ کرے گی، اور کوئی قدسیہ محبت کی ناکامی پر بدنامی کے خوف سے نہ کانپے گی، اور کوئی بھابھی ڈگری رکھتے ہوئے صرف بچوں کی پیدائش کا ٹیکہ نہ لے گی، اور پھر کوئی… سو رہو آپا، تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک، قدسیہ نے بڑی ہمدردی سے کہا۔ اس کا خیال تھا کہ زکیہ کا دماغ موٹی موٹی کتابوں طلاق نے خراب کر دیا ہے، یہ بہت جلد پاگل خانے کی سیر کرے گی۔ بس سو رہوں زکی۔ بھابھی نے بھی ہمدردی سے قدسیہ کے ہاں میں ہاں ملائی۔ زکیہ ان کی ہمدردیوں پر زور سے ہنس پڑی۔ بھائی زکی، یوں پاؤں نہ ہی رہا کرو، سچ منحوس ہوتا ہے۔ بھابھی گھر میں پڑے پڑے اپنی جاہل وادی اور نانی کی باتیں دہرانے کی عادی ہو گئی تھی۔
ارے میں تو اس لیے پاؤں ہلاتی ہوں کہ شاید اس میں دنیا میں ایک ایسا زلزلہ آئے کہ ساری دنیا تباہ ہو کر رہ جائے، اور پھر جب نئی دنیا کے نئے انسان تخلیق ہو تو بندر کی فطرت سے نہیں بلکہ کتے کی فطرت سے، پھر ہماری بھابھی راج کرے اور ہماری قدسیہ جب باہر نکلے تو اتنے عاشقوں کا ہجوم ہو کر ٹریفک بند ہو جائے۔ سکیہ دل کھول کر ہنس پڑی۔ بھابھی نے قدسیہ بھی زور سے ہنسنے لگی۔ نچلی منزل کے صدر دروازے کھولنے اور بند کرنے کی آواز آئی تو تینوں ایک دم چپ ہو گئیں۔ بھابھی آج خلاف معمول اپنے شوہر کے آنے پر پردان بند کر کے چپ چاپ لیٹ گئی، ورنہ وہ تو اس وقت تک لیٹنا حرام سمجھتی جب تک اپنے شوہر سے رات گئے تک باہر رہنے پر ایک زوردار مورچہ نہ جما لے۔ زینے پر ہولے ہولے جوتوں کی چاپ ہو رہی تھی۔ کتے کتنے چپ کے آ رہے ہیں بھیا، زکیہ نے آہستہ سے کہا۔ بھابھی نے بڑی نفرت انگیز ہوں کی۔ بیچارے، زکیہ ہاتھ ملتے ہوئے آہستہ سے بڑبڑائی۔ شاید اس وقت اسے اپنے بھیا سے ہمدردی ہو رہی تھی، وہ بھیا جو پورے مہینے سخت محنت کرنے کے بعد صرف 200 معاوضہ پاتا اور پھر اپنی جان پر نازل رہنے والے 12 بھوتوں کو کھلاتا پلاتا، مگر ان کے پیٹ نہ بھرتے، ان کے تن نہ ڈھکتے۔ ہر ایک سخت ضرورت مند نظر آتا اور وہ ان کی ہر ضرورت پورا نہ کر پاتا۔ وہ تنہا کماتا مگر بیوی اور بہن سے ملازمت کراتا۔ وہ یہ تانے نہ سن سکتا کہ بہن اور بیوی کی کمائی کھاتا ہے۔ وہ اپنی تنہا چاند کھپاتا ہے، پھر بھی بیوی اس سے نفرت کرتی، بچے محبت سے ابا کہتے ہوئے گھبراتے، بہنیں اسے برا کہتی کہ وہ اپنے بچوں کا زیادہ خیال رکھتا ہے، لیکن اب وہ سب سے بے نیاز رہ کر راتوں کو غائب رہتا، جیسے اسے اب کسی کی پرواہ نہیں رہی۔ اس کا ایک ایک انداز کہتا تھا کہ اب تم بھی مر جاؤ تو مجھے بھی پرواہ نہیں۔ بھیا اوپر آ کر چھوٹے کمرے میں کپڑے بدل رہے تھے۔ زکیہ بجھی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ اس وقت عجب سا ہو رہا تھا، سخت اور تن سے بھرپور۔ وہ ایک دم پھر ذرا دیر پہلے کی زکیہ لگ رہی تھی۔ ارے بھائی، کیا سب سوتے بن جاؤ گے؟ بھیا کو رنج نہ ہوگا کہ آج کے وفادار جاگ نہیں رہا؟ زکیہ نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ سخت ناشکرے ہو تم لوگ، کھانا اور بس اونٹے آنا۔ زکیہ پیاری، اپنے کتے کے پلے کو جگا دو، بھابھی نے آہستہ سے کہا۔ اوف ہو، زکیہ نے اپنی ہتھیلیاں رگڑ ڈالی۔ بھیا کمرے سے باہر نکل رہے تھے۔ اس نے اس کمزور ڈھانچے کو بستر کی طرف بڑھتے دیکھا اور چپ چاپ لیٹ گئی۔ اسی وقت اس کی آنکھوں میں بہت سے آنسو امڑ آئے۔ میرا بھیا، میرا ڈھانچہ، وہ آہستہ سے بدبدائی، لیکن قدسیہ ان سب باتوں سے بے نیاز لیٹی ساری کے باریک پلوں میں وہ تینوں سر جوڑے ہوئے اونچے درخت دیکھ رہی تھی جہاں زردی مائل اندھیرا چھایا ہوا تھا، اور اس کا دل اپنی محبت کی ناکامی کی داستان دہرا رہا تھا۔ صفحہ نمبر 17 پہ افسانہ 3 عورتیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ مزید افسانوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری پر۔